انسان دی فطرت ہے کہ انسان دے نال کوئی ذات احسان کرے کہ انسان اپنے محسن کی قدر کرتا، احسان کرن والے دے احسان نو یاد رکھدا۔ عربی والے کہندے نال انسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا۔ بڑے قصبہ دنیال اس کو اگر کوئی بندہ یا تساں خود سے مال جاؤ گڈی وچ تواڈے نال پاؤن والا بندہ تواڈا اگر کرایہ دے دے وہ جدوں بھی آئے گا تساں کھڑے ہو جاؤ گے کیونکہ تواڈا کو محسن نے اس تواڈا کرایہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ میرے بھائی قرآن کریم اندر اللہ کریم نے والدین کے نال حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن اس تو پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساڑھے تے سب تو زیادہ احسان اللہ کریم، بولو کس کے احسان نے؟ سارے بولو کس کے احسان نے؟ اللہ کریم کے احسان نے۔ میرے بھائی اس رب دے اتنے احسان ہیں کہ اگر تو تے میں انہاں شمار کرنا چاہیے تو شمار نہیں کر سکتے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماندے ہر لمحے میرا رب تیرے تے دو مہربانیاں کر رہا، جیڑا سا اندر لے کے جا رہے ہیں یہ الگ مہربانی ہے، جیڑا پلٹ کے باہر آ رہا الگ مہربانی ہے۔ واسطے میرے بھائی اس کے ہر لمحے دو احسان نے اور بے پناہ اس رب کے احسان انہاں سے شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اس رب دیاں مہربانیاں وچوں سب تو وڈی اس کی جڑی مہربانی ہے، سب تو پہلی مہربانی یہ ہے کہ اس رب کریم نے مان میں انسان بنایا۔ بولو کہ بنایا تھوڑے بولتے چاہتے آج کیونکہ میں رٹے والی تقریر تک آئی نہیں، میں گھر سمجھا کے کرن لگی وہاں تقریر سننا نہیں خالی سمجھانی ہی ہے۔ اس واسطے بولو سن کے بنایا انسان بنایا۔ کبھی غور کر اپنی ذات پہ حضور کی ایسی سمجھ گیا نا عقل مند ہوئے جس کو مال و دولت زیادہ ہوئے، جڑا کاروباری معاملات چنگے سمجھتا ہوئے، سرکار نے فرمایا نہیں، عقل مند ہوئے الکیس و منزانہ نفس ہو جڑا اپنے ذات اندر غور کرے میں رب کے بنایا۔ خدا کی قسم انسان کو بھی اپنے مان اندر ہی جا کے نا اس میں رب کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ایک دن رب کے بنایا انسان بنایا، باقی ساری چیزاں بھی اللہ کی مخلوق نے، لیکن اللہ کی عادت کے لئے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کریم جدوں کسی شے نو وجود عطا فرماوے مالک کی ذات کوئی لمبا چاڑا تردد نہیں فرماندی، اللہ دی عادت ہے اللہ فرماندا کن فیکون۔ اللہ لفظ کن فرماندا وہ شے وجود اندر آ جاندی ہے۔ میرے بھائی میں یہ سمجھدا اے لفظ کن تے میرے رب نے تیری میری ذہنی اپروچ کی وجہ تو استعمال فرمایا، ورنہ رب نو لفظ کن استعمال کرن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دی ذات تے انہاں طاقتاں دی مالک ہے، میرا رب ارادہ کرے شے بن جاندی ہے۔ سارے کو توجہ میری اللہ کی ارادہ کرے کہ شے بولو بڑھ جاندی۔ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ نہیں؟ بولو جڑے منتے ہوئے نا اللہ کی طاقت، میرے بھائی رب کی طاقت ہے اللہ ارادہ کرے شے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ذرا تصور کر آسمان جس دیاں بلندیاں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، زمین جس دیاں وسعتاں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، میرے بھائی انہاں ساریاں چیزاں نو میرا رب کن کہہ کے بنا لیا۔
اگر چاہتا تے تیرا میرا وجود بھی کن کہہ کے بنا دے گا، لیکن فرمایا نہیں، انسان میرا نائب بن کے دنیا تے گیا، میرا شاہکار ہے دا وکرا پروٹوکول ہونا چاہیے گا، وکری عزت عطا فرمائے، ہر شے نو کن کہہ کے بنایا، لیکن جدو تیرے میرے جد اعلیٰ جناب آدم دی واری آئی، فرمایا لفظ کن نہیں فرمانا بلکہ فخلقتو بیدیا، انسان نو اساں اپنے ہاتھاں نال بنایا، انسان نو اپنے تصویر قدرت نال بنایا۔ اس واسطے میرے بھائی اس مالک کی مہربانیاں چو پہلی مہربانی یہ ہے کہ اس رب نے سان انسان بنایا۔ انسان بڑے بڑے نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان موجود رہے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگ موجود رہے، انسان اور دے اعتبار دے نال مومن بھی انسان، ایک کافر بھی انسان، انسان اور دے اعتبار دے نال میرے بھائی دیکھو نریندر مودی بھی ایک انسان ہے، اوباما بھی ایک انسان ہے، بش بھی ایک انسان ہے، ٹرمپ بھی انسان ہے، انسان تے بڑے بڑے نے، بڑے پڑھے لکھے لوگ انسان ہونے کے باوجود قادیانی دنیا تو جا رہے ہیں، مرتدوں کے دنیا تو جا رہے ہیں، اور درمیان والے اور اللہ نے دورہ کرم میں فرمایا انسان بنان تو بعد اس رب العالمین نے انسان صاحب ایمان بنایا، ایمان عطا فرمائی۔ اللہ کی قسم ہے ایمان دی دولت کوئی معمولی دولت نہیں، یہ دولت ہے تیرے گیان کا سادے تو سادہ بندہ دیہاتی تو دیہاتی بندہ ہوئے، وہ آکھو نا کائنات دی دولت تیرے قدم چ رکھتے ہیں، ایک کو مطالبہ مصطفیٰ دا کلمہ چھوڑ دے، اگر جھڑک کے جواب دیتا او دنیا کی لالچ دین والیا، پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسروان، پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسروان، کیوں؟ میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی، میرا تعلق حضور کی ذات دے نالے، لہذا میں دنیا کی دولت کے کرنا، لہذا میرے بھائی ایمان کو دولت دے، میں رضی کر رہا رب کی پہلی مہربانی اس نے انسان بنایا، انسان بنان تو بعد دوجا کرم میں فرمایا انسان صاحب ایمان بنایا، بول کے بنایا صاحب ایمان۔ میرے بھائی مسلمان تے سارے نے صاحب ایمان تے سارے نے، جناب ابراہیم خلیل اللہ دا امتی بھی صاحب ایمان ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ دا امتی بھی صاحب ایمان ہے، لیکن صاحب ایمان بنان تو بعد میرے رب نے تیسرا کرم فرمایا، تیسری مہربانی ہے فرمائیے سن امتی محبوب خیر الانام بنایا، سن اللہ کریم نے اپنے کریم نبی دا امتی بنایا، اور میرے بھائی اس نبی دا امتی بنایا جدا امتی بنن واسطے اللہ دے نبی دعا کرتے گئے نے، جناب موسیٰ کلیم اللہ رب دی بارگاہ چل کر دے نے، یا اللہ کوئی میری جیلی دنیا تے بنائی، شرف نبوت بھی عطا فرمائی، شرف کلام بھی عطا فرمائی، یا اللہ کوئی کلیم اللہ جیلی دنیا تے آیا ہے، میرے رب نے فرمایا موسیٰ تیرے تے بھی مہربانیت یاد کر دیتی ہے، لیکن دھیان رکھ تمام تر مہربانیاں دے باوجود تین کلیم اللہ بنایا ہے، جیڑا تیرے تو آلہ ہوئے گا وہ حبیب اللہ بن کے آئے گا، اس واسطے میرے بھائی مصطفیٰ جی اللہ نے کوئی نہیں بنایا، ایسا نبی اللہ نے عطا فرمایا، جناب کلیم اللہ عرض کر دینے، یا اللہ اگر میں محمد بڑھا دے تیرے خزانے چھ کیڑی کمی ہے، رب نے فرمایا موسیٰ میری گل گوشے ہوش نال سنے، یا موسیٰ لم اخلق مثلہ ولم اخلق ابدا، اے کلیم اللہ نہ مصطفیٰ جیا بنایا وے نہ کوئی، نہ مصطفیٰ جیا بنایا نہ کوئی،
مگر موسیٰ کلیم اللہ مصطفیٰ دے نہیں ہو سکتے اتھینٹک جنہاں نبوت ملی ہے جڑے سچے نبی نے انہاں وچوں کوئی نبی مصطفیٰ دے پائے گا نہیں ایک قادیانی کے تو مصطفیٰ دے گا خدا دی قسم ہے کوئی جو کچھ بھی بناوے لیکن مصطفیٰ دی مثال کوئی نہیں بن کارخانہ قدرت اندر مصطفیٰ دی کئی ذات ہے اور وہ با کمال نبی اللہ کی شان اللہ خدا دی قسم ہے جتنا فخر کرو میں عموماً کرتا ہوں شکر کرو اللہ نبی عطا کرن کا کوئی میرٹ تے معیار نہیں رکھتا اس درجے دے متقی ہوئے تھے خلیل اللہ بن سن اس درجے دے پرہیزگار ہوئے تھے موسیٰ کلیم اللہ بن سن بغیر میرٹ اور معیار دے تساں میرے جائے باڑے جائے گناہگارن اللہ مصطفیٰ دے نبی عطا رسول تے سے جا گیا اور او نبی خدا کی قسم ہے سرکار جدوں معراج تے گئے نا میں ایک روایت میں اپنے موضوع آ رہا ہوں ایک روایت جڑا ساڈے سرکار دا امت ہی ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے حضور جدوں معراج تے جا رہے ہیں سدرت تے جا کے جبریل رک گیا عرض کردا لو انوان ملتن لا ترک تو حضور میں کر کے جاواں میرے پاس چل جاندے سرکار نے فرمایا جبریل اگر تو نہیں جا رہا اسی جا رہا لیکن میں رب دا محبوب ہاں رب دی بارگاہ جا رہا لیکن میرے بھائی دنیا دا دستور ہے جیسی سیاسیاں ووٹ دیندے آ اسی ساڈے ایم این اے حضرات سان اگر اپنے ایم این اے نال کم ہوئے او دے دروازے تے جائیے اونوں درخواست پیش کریے او اے نہیں کہندا میرا بازو میں پکڑا میں تین پکڑ کے اسمبلی ہال اندر لے جانا او کہندا اسمبلی اندر تین جان دی اجازت نہیں اپنی درخواست میں دے دے اپنی فائل میں دے دے میں پہنچا دیاں گا اسمبلی تک اے جی میرے بھائی میرا نبی رب دی بارگاہ جا رہا جبریل نو فرما رہا جبریل اگر تیری رسائی نہیں تیری کوئی درخواست ہوئے اللہ کے حاجتن الیہ یا جبرائیل جبریل تیری کوئی ضرورت ہوئے پیش کر میں رب دی بارگاہ پیش کر دیا میں جبریل تیری رسائی رب دی بارگاہ تک نہیں لیکن میں وہ نبی ہاں میری رسائی رب دی بارگاہ تک میں تیری فائل پیش کر دیاں گا اور جبریل تیری گل عرض کردا سنو اور اپنے مقدر تے ناز کرو جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ میری ایک کو گزارش ہے کل جدو قیامت دا دن آوے پل صراط والا مرحلہ آوے آپ دی امت جدو گزرن لگے میرا رب میں اجازت عطا فرماوے قدرت والی تہاڈی امت ہوے انہاں دیا پیراں دے تھلے میں اپنے پار بچھانا سبحان اللہ حضور دی امت دا شرف لہذا میرے بھائی میں عرض کر رہا ہوں رب دیاں بھی پناہ مہربانیاں نے لیکن یہ بھی مہربانیاں کہ انسان بنایا انسان بنان تو بعد صاحب ایمان بنایا صاحب ایمان بنان تو بعد امتی محبوب خیر الانام بنایا اور ان ساریاں مہربانیاں دا تقاضا ہے میرا رب فرماندا وقدار ربک اللہ تعبدوا الا سجدے دے لائق رب دی ذات ہے تو دی وجہ کے وے کہ اس رب دیاں مہربانیاں زیادہ اس دے احسان زیادہ نے اور اس دیاں احساناں دا اس دیاں مہربانیاں دا تقاضا ہے کہ وہ دی بارگاہ سجدہ کیتا جاوے اور میرے بھائی تو تے میں اس گل کو بات دینا سجدے والی سائٹ تے نہیں آندے کیوں نہیں آندے کبھی غور کیتے اپنی بناوٹ تے میں عموماً عرض کردا ساڈا علاقہ میں چونکہ بیسیکلی میرے دیہات حاصل برحال تعلق ہے اور ساڑے لوگ بڑے بڑے نسلی باند بیل رکھتے ہیں اور پھر وہ ایک میلیاں ٹھلیاں تے دوڑان دیں بڑے نسلی تے بڑے مہنگے دا بیل لیکن میں عموماً عرض کردا جتنا بھی کوئی نسلی جانور ہوئے جتنا مہنگا جانور ہوئے جدوں کچھ کھان لگتا اس میں سار جمانا کو یہ گل ہے کہ نہیں اپنا منہ زمین نال رگڑ رہا گھوڑا تیز رفتار جانور صحیح لیکن جدو کھان دی تمنا کردا اپنا سر جھکا رہا اٹھ اتنا طاقتور جانور لیکن کھان لگیا اپنا منہ زمین نال رگڑ رہا میرے بھائی اپنی بناوٹ تے غور کر میرے رب نے تین میں ذلت تو محفوظ رکھیا جدو تو کھان دی تمنا کردا تین سار نہیں جھکانا پیا اللہ نے عزت والے دیتے نے گویا رب نے
میرے بندے باقی ہر شے نو ضروریات دین واسطے جھکایا وے تو جدوں ہر شے نو ضروریات زندگی واسطے جھکایا وے کھان پین واسطے جھکایا وے تو جدوں بھی جھکنا کھان پین واسطے نہیں بلکہ میں راضی کرن واسطے جھکنا ہے۔ رب نے دل بناوٹ ایسی رکھی ہے جھکنا تے صرف رب کو راضی کرنا، لیکن وہ کام اسی نہیں کرتے۔ خدا دی قسم ایسی سجدے کیوں نہیں کرتے؟ سان کو سجدے کی لذت ہی نصیب نہیں۔ میں عموماً مثال دینا دیکھو نا بچہ چھوٹا بچہ جدوں کہندا نا امی اس کے اندر بڑی کشش بڑی جاذبیت ہے، لیکن وہی چھوٹا بچہ جدوں زور دے کے کہندا نا میری امی اس کے اندر زیادہ جاتا محسوس کر رہے ہو میری امی اس کے اندر زیادہ پیار ہے۔ خدا دی قسم ویسے بھی بندہ چلدیاں پھردیاں رب دا ذکر کرے بڑا لطف ہے بڑا کیف ہے رب مہربانیاں دی انتہا کر دیندا، لیکن تسلط دا اعلی مقام سجدہ وے سر سجدے اندر ہوئے اور عزت والی جبین جھکی ہوئے او تو لباتی ہوئے سبحان ربی لوگو میرا رب پاک میرا رب اعلی وے۔ اس واسطے وارث علوم میر علی شاہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماندے نے لوگو کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر آپ تو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ اس لفظ میں کوئی حسین دے محسوس کر سکتا کہ سجدے اندر لذت کے وے کہ کنا سبحان ربی الاعلی میرا رب پاکے میں راتی سارا ٹبر سنتے ہوندا ایک ماں نے پنچھے بچے نے شوہرے سارا ٹبر سنتے یا رات کا پچھلا پہرے دھوپ اندھیرا سردیاں دی سخت راتیں تے ویسے دنے بھی بچے تکلیف ہوئے تے ماں بے تاب ہو جاندی ہے، لیکن سارے ماحول کے حود عالم ہوئے اور سارے سو رہے ہوں تے بچہ ہلکی جی ہائے کرے نا ماں سے رانے کے موجود ہیں میرے بچے کی تکلیف ہے اور ماں دے اندر 17واں حصہ ربوبیت ہے اور میرا رب جڑا 17واں ماں نال زیادہ پیار ہے۔ میرے بھائی رات دے پچھلے پیر بچے دے منہ چوں ہائے نکلے ماں سرانے تے کھڑے ہوندے ہے اور اس رات دے پچھلے پار بندے دی زبان چوں نکلے سبحان ربی میرا رب پاک ہے میرا رب بھی آسمان دنیا تے آ کے کہندا میرے بندے کے چاہیدا رب ہی مخاطب ہونا ہر میں عرض کر رہا میرے بھائی رب دیاں احساناں دا تقاضا ہے وے عبادت کرو کس دی کی جاوے اور اللہ دی ذات تو بعد جس ذات تے تیرے تے میرے تے احسان وہ تیرے ماں باپ دی ذات خدا دی قسم ماں باپ اولاد نے وقت نبی کیوں نہ ہوئے وقت قطب زما ہوئے وقت کلندر دارا ہوئے ماں باپ اس واسطے بھی نعمت ہوتے رہے بلکہ خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور امام الانبیاء نے لیکن امام الانبیاء ہون دے باوجود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا اتنا مقام بیان فرمایا صحابہ فرماتے ہیں ایک دن اسی بیٹھے ہویا حضور تشریف فرما رہے اور میرا نبی صحابہ اندر بیٹھا ہویا انجھے لگتا ہے جن ستاریاں چچان نظر سونے لگتے ہیں حضور تشریف فرمائے صحابہ فرمانے میں سمجھ کیا دور ایک عورت آ رہی ہے اپنی لاٹھی میں ٹھنگور کے لاٹھی میں سہارے کے حضور کے قریب آئی اور سرکار مسجد نبی کے دروازے تک گئے سہارت کے نال لے آئے اس واسطے اپنی کملی مبارک بچھائی اسے بٹھایا تحفے عطا فرمائے بات کو بڑی میٹھے تے بات بھرے آپ نے دیہاتی لہجے سونے نال گلاں کرتی رہی تے جدوں جان لگی نا قریب آقا دروازے تک چھوڑن گئے صحابہ عرض کرتے ہیں سونے تیری زندگی دا لمحہ لمحہ با مقصد اور قیمتی ہے اور اس دیہاتی عورت واسطے اتنا وقت دیتا نہیں سرکار نے فرمایا خبردار کوئی گال نہیں کرنی یہ میں دودھ پلان والی میری ماں حلیمہ حلیمہ سعدیہ جڑی ماں دودھ پلان دی ہے یہ سکی ماں کا کتنا مقام ہوئے گا خدا دی قسم ہے جس ماں نے حضور کی پرورش کی تھی ہے سیدنا علی بن مرتضیٰ دی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ وہ خوش نصیب عورت ہے
چشتیہ گوش اندر میرا نبی پلیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد جڑی رشتے وچ چاچی لگدی ہے لیکن ماں جتنا پیار کردی ہے میرے بھائی میرے نبی دا کردار ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دسیا گیا یا رسول اللہ فاطمہ بنت اسد دا وصال ہو گیا حضرت علی المرتضی دی والدہ دا وصال ہو گیا کریم آقا نے فرمایا ہے میرے غلامو اے میرا کرتا لے جاؤ میری امی نو کفن دے طور تے پوا دیو صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ خلاف معمول ہے آج تک کسی مرد دا کرتا کسی عورت نو نہیں پوایا گیا آپ کے کہہ رہے ہو میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ گل تسی بھی ٹھیک کر رہے ہو لیکن اے جڑی دنیا تو جا رہی ہے یہ عام عورت نہیں علی دی ماں جا رہی ہے مصطفیٰ دی رشتے وچ چاچی لگ دی ہے لیکن پیار ماں جتنا کر دی ہے لہذا ادا تقاضا اے وے میرا کرتا دیتا جاوے یا رسول اللہ تھوڑا کرتا دین نال کے فائدہ ہوئے گا میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلامو میری امی نے میری محبت کی وجہ تو جنت اندر تے جانا ہے لیکن میں مصطفیٰ پسند کردا میری ماں جنت اندر بعد وچ جاوے پہلے جنتی لباس پا کے جاوے بھائی میرا کرتا جنتی لباس ہے لہذا جڑی رشتے میں چاچی لگی ہوئے پیار ماں جتنا کرے میرا کریم اس کو اپنے کرتے عطا فرمانا اور خالی کرتا نہیں کہ فاطمہ بنت اسد کی قبر اندر میرا نبی لیٹیا بار بار لیٹیا فرمایا میری امی دی قبر میں ہو اٹھا کیتا جاوے فرمایا اس کا مطلب ہے نہیں قبر تانگے سرکار مٹی نال اپنا جسم مس کر کے حضور مٹی نو سمجھا رہے ہیں تیرے اندر جڑے مہمان آ رہے ہیں وہ عام نہیں مصطفیٰ نال پیار کرنا حضور دی نال محبت کرن والی مائی آ رہی ہے لہذا میرے بھائی میں عرض کر رہے ہیں رشتے میں چاچی لگتی ہوئے حضور ماں کا مقام بیان کر رہے ہیں اگر ماں جتنا پیار کرے اس کا اتنا مقام ہے تے سکی ماں کا کتنا مقام ہوئے اور پھر میں عرض کرتا ہوں وقت دا نبی وقت دا بدی کیوں نہ ہوئے قطب زمان قلندر نوران خواجہ نظام الدین اولیاء آپ نہ سنیا نا نظام الدین اولیاء ہے جنہاں سنیا بولو نظام الدین اولیاء اتنا بڑا پیر ہے جتے لنگر تے ایک وقت تے 3 لاکھ بندہ کھانا کھاندے کتنے بندے کھانا کھاندے نا 3 لاکھ بندہ خواجہ نظام الدین اولیاء دے لنگر تے کھانا کھاندے اتنا بڑا پیر ہے لیکن جدوں بھی اسلامی مہینے دا چاند نظر آندا نا جکن سفر دا چاند نظر آیا اگے ربیع الاول دا چاند نظر آن والا انجی جدوں بھی اسلامی مہینے دا چاند نظر آندا خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی مسند اپنی خانقاہ چھوڑ کے اپنی ماں دے کول چلے جاندے وقت دا قطب زمان قلندر دوران اور اتنا بڑا پیر ہے پانچ مطلق العنان بادشاہ پوری دنیا دے 5 بادشاہ ایسے گزرے ہیں آپ دے دور کرامی دے اندر جڑے یہ حسرت دل اندر لے کے گئے نے کہ کبھی نظام سن اپنا چہرہ دکھا اپنی خدمت میں بلاویا بادشاہ ترس دے آیا آپ کو ملن واسطے لیکن نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ چھوڑ کے اپنی امی دی کول جاندے اور پیر دا کلمہ صاف کر کے نا بوسا دے کے کہندے میری امی تے نویں چاندی مبارک ہو اگر نظام الدین اپنی ماں دے قدم چوم رہا تے تین میں ضرورت ہے کہ ماں کی خدمت کرے گی بولو ہے نا پھر ہاتھ مارن کا کوئی فائدہ نہیں جنہاں دے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کرو چلے گئے ہیں دعا کرو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو حسن سلوک کا مطلب ہے کہ زندگی تے خدمت کرو آج میرے بھائی اسی ہر جگہ تے جاندے آ کبھی کسی علامہ صاحب دے کول کبھی کسی پیر دے کول جا کے دعا کراندے آ حضور دعا فرماؤ ماں باپ دے کول بھی جاندے آ دعا کرو خدا دی قسم صوفیاء دا بڑا سخت جواب آپ فرماندے نے لوگو دعا کران والے نہ بنو دعا لین والے بنو تھوڑی گل مشکل بزرگان میری ملاقات ہوئی صوفی بزرگ نے فرمان لگے میں کیا دعا کروا فرمایا میں دعا کبھی نہیں کی کسی واسطے کیوں نہیں کرتے کہنے لگے دعا کرانا منافقاں دا کام ہے دعا لینا خادمہ دا کام دعا لینا خادمہ دا کام بندہ ماں باپ کو حاضر ہوئے ان ستائی رکھے تے ماں باپ کو لانچے دعا کرو اے نہ آکھو
ماں باپوں استادوں شیخوں کوئی بھی محترم ہستی ہے جی کو دعا کرانا چاہتے ہو دعا کراؤ نہیں خود جا کے خدمت کرو اور خدمت اس سے اندر دعا نہیں ہوتی ہے دعا نہیں ہوتی اور وہ دعا سمروار اور نتیجہ خیز ہوتی ہے جڑی خدمت اس کے اندر ہوے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اپنی ذات کو بد کے اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر دیو اور ماں باپ کی خدمت کرو گے ایٹومیٹیکلی ماں باپ بڑے حق کی دعا کریں گے. میرے بھائی میں کسی جگہ تے نہیں پڑھیا کہ کسی ولی دی دعا کدے رد نہیں ہوندی نہیں پڑھیا ماں دی دعا رد نہیں ہوندی لیکن ایک باپ دی ذات اللہ دی قسم ہے باپ دی خدمت کرے گا باپ وہ ہستی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو باپ اگر اولاد دے حق اندر دعا کر دے وے اللہ کدے باپ دی دعا نو رد نہیں کرے. لہذا میرے بھائی ماں باپ کو رشتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرو تیری جنت تیرے ماں دے قدم تھلے وے میرے کریم آقا نے فرمایا اور میرے بھائی ضروری نہیں ماں تیری عالمہ پالا ہوئے ماں تیری کدے جنت یونیورسٹی دی پڑھی ہوئے تاں یوں دے قدم تھلے جنت ہے نا میرے بھائی تیری ساتھی ماں جڑے کپڑے کارے نال لت بد بھی نے دیہاتی ماں ہے ساتھی بھی ہے لیکن تو باویں وقت پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوئے باویں ایم فل سکالر بھی ہوئے او دے باوجود تیری جنت تیرے اس ساتھی ماں دے قدم تھلے تیری جنت اسے تیری ماں دے قدم. اس واسطے میرے بھائی ماں باپ نال احسان کرو اگر زندہ نے خدمت کرو چلے گئے نے دعا کرو آج لوگ یہ عقیدہ دے دے ماں باپ نو دعا فائدہ نہیں دینیا جنازے تو بعد دعا نہیں کرنی چاہیے فلاں مقام تے کیوں دعا کر دے ہو خدا دی قسم یہ غلط اللہ نے امت ایک معمول چلا آیا میں تا اے نظریہ رکھدا کوئی ایسا وقت نہیں جس وقت میرے رب دا دروازہ بند ہو جائے کبھی آپ کا دروازہ بند ہے ہر وقت جس وقت بند اور ماں باپ دعا فائدہ دینی یعنی حدیث مبارکہ موت امام مالک دے اندر حدیث مبارکہ آئی ہے اس حدیث کے راوی امام مالک نے اور ایک گل یاد رکھو امام بخاری بعد وچ نے امام مسلم بعد وچ نے امام مالک پہلے گزرے نے امام مالک فرماتے نے قیامت والے دن ایک بڑھڑا رب دی بارگاہ جاوے گا اور آ کے عرض کرے گا میرے اللہ اللہ کریم دی نیکیاں نو نور دی شکل دے گا نور دا پہاڑ دے سامنے کھڑا کیتا جاوے گا رب فرماوے گا اے ویکھ اپنی نیکیاں او بڑھڑا عرض کرے گا میرے اللہ میں کر کے نہیں آیا میرے نام اعمال اندر کی کڑا گئیاں نے رب فرماوے گا تو ٹھیک کہہ رہا بے استغفار والا دیکھا او ابن کا تو دنیا تو چلا آیا تیری اولاد تیرے واسطے دعا کر دے رہی ہے وہ دعا کرتے رہنے تیری اولاد دیاں دعا نو اسی نیکیاں اندر بدل دے رہے ہیں. اس واسطے ماں باپ اگر چلے گئے دعا کرو. اور پھر میں آج کل عرض کرنا وقت بھی ہو گیا ایک روایت عموماً ساڑھے ایک مزاج بن گیا کہ اسی مکان بنائی بڑا قیمتی مکان 15-20 لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ بھی لا کے کوٹھی تیار ہوئی ہے اور پھر اس کے مدد تے دے لکھتے ہیں یہ سارا میری ماں دیاں دعاواں دا صدقہ اچھی گڈی لے اس کے لکھ دیتا یہ میری ماں دیاں دعاواں دا صدقہ. میں بڑے کو لے پوچھنا ٹھیک ہے ماں دی قابل احترام ہے اور ماں کا بھی بڑا مقام ہے لیکن اس بات کے تصور تیری واسطے ہے جڑا تیرے واسطے نال خان بھی آوے خطیب بھی آوے نقیب بھی آوے ماں دی شان بیان کرو ماں دی شان باپ نو کیوں نظر انداز کر رہے ہو خدا دی قسم خدمت ماں دا مقام اللہ ادب وچ باپ دا مقام ہے یہ گل دوسری اس نال سنو اور تیری جنت تیرے ماں دے قدماں تھلے وے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے اس واسطے تم دا احترام کرو خدا دی قسم سرکار دی بارگاہ زندہ قرآن آیا آپ کا کرتا بس آخری گل کچھ میں محسوس ہو رہا تھکے ہوئے میں بڑے نال زیادہ جلدی بھائی صاحب دس کیا لیکن میں انشاءاللہ موضوع تھے اس بات مقاد کے پیش بڑی جان چھوڑ سکتا بل پیار نہ کہہ سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں باپ کا بڑا مقام حضور کی بات نوجوان صحابی آیا آج کیا کرتا ہے یا رسول میرا باپ بڑا ظالم ہے ہوش کر کے کہہ رہا ہوں
اور کہتا ہے اس میں باہر کسی علاقے سے گیا پردیش اندر اپنے باپ کو بس 10-12 بکریاں دے گیا بیان کی رکھوالی کرنی ہے واپس آ کے لے ایسا میرا باپ غریب آ ایک ایک کر کے نہ ضائع کر میرا مال ضائع کر دیتا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں میرے باپ کو میرا مال لے کے دو. بات سمجھ آئیے نا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. سرکار نے ایسی عدالت کی کہ گھڑے کی کوئی مقدی فیصلہ ہوئی. سرکار دونوں فریقوں کی گل سن کے فیصلے کر دی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے باپ کو بھی بلایا جائے. اس نے بڑھڑے باپ کو بلایا گیا. نوجوان کی کلا گایا دا باپ بھی آ گیا. سرکار نے فرمایا وہ بڑھڑے ہے تیرا بیٹا تیرا گلا کر رہا یا رسول اللہ کے کہہ رہا. وہ کہا سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا کہنا میں اپنے باپ کو بکریاں دے کے گیا اس میری بکریاں ضائع کر دے دیا ہے. میرا مطالبہ میں میرے باپ کو میرا مال لے دے جاؤ. کیا تو اقرار کردا واقعی تو یہ مال لے آئے؟ باپ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہا میں اقرار رہا واقعی میں نے بکریاں دے کے گیا. میں نے بکریاں بیچ دیا نے ضائع کر دیا نے میری ضروریات یا غربت میں دے دیا نے. سرکار نے فرمایا پھر مطالبہ برا کے وہ بابا رون لگ گیا. عرض کرتا یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تے میں بھی کچھ بولنے کی اجازت دیتی جائے. سرکار نے فرمایا کیوں نہیں اگر یہ مانگ رہا تو بھی کوئی شے لینی ہے تے مانگ. وہ بڑھڑا جدو بولیا عرض کرتا یا رسول اللہ آج اگر حساب کتاب کی گل چالی پئی تے پھر میں بھی اجازت دیو میرا بھی تھوڑا جہا حساب میرا بھی یہ دنال تھوڑا بہتا لین دینے اگر آپ پسند فرماؤ میں دے کول مانگ لوا. سرکار نے فرمایا کیوں نہیں یہ اگر حق رکھتا تے تو ہی حق رکھدا کیڑی شے دے کول لینی آ. ہن جدوں بڑھڑا بولیا میرا نبی بھی رو رہا صحابہ بھی رو رہے ہیں نوجوان دی بھی اس کی بات گئی ہے. عرض کر سرکار نے فرمایا سرکار دی بارگاہ چ بڑھڑا عرض کردا یا رسول اللہ یہ تے پکی گل ہے میں رب نہیں لیکن سبب تے ضرور ہاں. رب تو میں نا لیکن سبب تو ہی ہے نا. میرا وجود نہ ہوندا کی کدو آندا میرا وجود تے دنیا تے آن دا سبب پڑیا میں یہ بھی ایک میرا کر دے دیتے ہویا. پھر یا رسول اللہ یہ دنیا تے آیا یہ تے چل اک نک تو مکھی اڑان دے قابل نہیں یہ تے دودھ منگن دے قابل نہیں یہ تے پانی منگن دے قابل نہیں. یا رسول اللہ میں جوان آس میرے آواز اندر قصب اللہ میری صحت سلامت میری جوانی سلامت آئی میرے علاقے اندر میٹھا پانی نہ میں دور دراز چشمیاں تو دے واسطے پانی دا بندوبست کر کے لے آندا رہا. سارا دن فیکٹری اندر اوور ٹائم لگاندا رہا. سارا دن بڑھاپے اندر کنیاں تے گولیاں اٹھاندا رہا. یا رسول اللہ کدے دفتر چوں لیٹ ہو جانا میرے مالک میں گالاں بھی کڈ دے آئے تانے بھی دے دے آئے دکھ بڑا لگدا یا سونیا غصہ بھی آندا یا لیکن او گالاں سن کے برداشت کر لیندا سیدھی شکل سامنے آ جاندی. یا رسول اللہ میں لوکاں دے تانے سندا رہیا گلاں سندا رہیا میرے آواز اندر قصب اللہ جوانی سلامت آئی خود بھوکا رہیا اینو کھلاندا رہیا. یا رسول اللہ آج ایدی واری آگے اس نظرہ پھیر لیا ہے اگر اینو 12 بکریاں دی ضرورت ہے میں واپس دین واسطے تیار ہاں لیکن اینو کبو میری جوانی دیاں پہاڑا واپس کر. سرکار نے فرمایا آنو جوان کے خیال بولو دیا اکھانا دا سورے بابا کہنے لگا نہیں اجے میرا قرض باقی ہے. یا رسول اللہ ایک جوانی نہیں میرے اکھانا دی سماعت سلامت ہے بوجھ اٹھا کے سماعت ختم ہو گئی ہے میری اکھاں دی بصارت سلامت ہے نو کبو میری جوانی بھی واپس لوٹائے میری اکھاں دا نور میں واپس کرے میری کاناں دی سماعت میں واپس کرے میری ایک چیزاں واپس کر دے میں ادا قرض دین واسطے تیار ہوں. سرکار نے نوجوان ول ویکھیا فرمایا نوجوان کے خیال ہے وہ جوان کہنے لگا یا رسول اللہ مہربانی کرو میرے باپ نو کبو میں معاف کر دے میرا کوئی مطالبہ نہیں اپنے باپ کو لو. سرکار نے فرمایا ظالم باپ نو کٹہرے اندر لے آیا وقت معافیاں منگن دا دی فرض غور کرو جڑے نوجوان اپنے ماں باپ نال حساب کر دیو. اللہ دی قسم اگر باپ نال حساب شروع ہو گیا نا کھاتا بڑا دور نکل رہا ہے بڑی مشکل بن جانی ہے. اس واسطے اپنے باپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ नौजवान 10 लैंडियां बकरियां नौजवान रोंदा भी ये थाड़ा मार के कह रहा या रसूल अल्लाह मेरे बाप नु कहो मैं माफी दे दे। सरकार ने फरमाया आज तो बाद मेरी गल पक्की दिल ते लग लिख ले अंता बवाल काले अभी का तेरी जान दा मालिक भी तेरा बाप है तेरे माल दा मालिक भी तेरा बाप। इस वास्ते तेरा बाप तन अगर गुलाम बना के बेच दे काम तेरा कोई अख्तियार नहीं कि तू अगर कोई लातो लाल करे अब कोई गल बात करे क्यों तेरी जान और माल का मालिक तेरा बाप है। इस वास्ते मेरे भाई माँ बाप को रुश्ता नहीं जिंदा नहीं दुआ खिदमत करो चले गए हैं दुआ करो। और मैं जो दूसरी आयत मुकद्दस से पढ़ी फरमाया अनिशकुरली वाले वाले दे रब फरमाता मेरा शुक्रिया भी अदा करो माँ बाप का शुक्रिया भी अदा करो। ये किस तरह शुक्रिया अदा बंदा नमाज किया में ना जब अजान होवे क़याम करदा रकू करदा सजदे करदा रब दा शुक्रिया अदा हो जांदा और तशahhud अंदर बैठ के जब कहेगा ना रब्बाना फिरली वाले वाले दैया मां बाप का शुक्रिया। इस वास्ते मेरे भाई दुआ अल्लाह करीम रही भाई तंजीब भाई की बात का मरहुमान जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम अता फरमाए। जिन्होंने मां बाप जिंदा ने खुदारा इस नेमत की कदर करो। अक्सर कदर नेमत सवाल नेमत तो बाद होगा नेमत होवे कदर नहीं होती छिप जावे बात बड़े रोंदे हैं हाथ पैर मारते हैं लेकिन उस वक्त तो पहले पहले इस नेमत की कदर कर लो। दुआ या अल्लाह जिन्हां दे मां बाप जिंदा अल्लाह खिदमत की तौफीक दे जिन्हां दे चले गए हैं अल्लाह दुआ करने की तौफीक अता फरमाए।